آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کسی گوشے کو اور کسی بھی حصے کو بیان کرنا یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ نہیں کہ ہم آقا کی سیرت کے کسی پہلو کو بیان کریں گے تو آقا کا مقام بڑھے گا، ہرگز نہیں، حاشا وکلا، بلکہ ہمارے بیان کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم سے لوگ محبت کرنے لگیں۔ جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی، میں نے اپنے اشعار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی نہیں کی ہے، آپ کی تعریف نہیں کی، بلکہ آپ کی شان میں اشعار کہہ کر میں نے اپنے اشعار کو بلندی دی ہے۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنا مقام بلند کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت بیان کرنے والوں کی فہرست میں اپنا نام درج کراتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت ہمہ جہت ہے اور ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نظر نہیں آتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اتنا اتھاہ سمندر ہے جس کی گہرائی تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ لکھنے والے لکھتے گئے، پڑھنے والے پڑھتے گئے، اور لوگ لکھ لکھ کے تھک گئے، بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، لیکن ہر ایک آخر میں یہی کہنے پہ مجبور ہوا کہ ہم نے آپ کی مدح سرائی کے حق کا عشر عشیر بھی ادا نہیں کیا۔ تو ایک رات کیا کافی ہو سکتی ہے، یا چند منٹ آپ کی سیرت کے لیے کیا کافی ہو سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کی بلندی، سیرت کی بلندی ہی کے لیے بھیجا ہے کہ دنیا کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، اخلاق کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے، چاروں طرف بد اخلاقی عروج پر ہے، چاروں طرف فساد ہی فساد، بگاڑ ہی بگاڑ، انسان انسانیت کے نام پر کلنک بن چکا ہے، انسانیت شرمسار ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتے ہیں کہ بچپن سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی نگرانی میں ایسا دور گزارا ہے کہ سب کہنے والے آپ کے لیے مجبور ہو گئے کہ آپ سے بہتر انسان نہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، اور آپ کے بہترین انسان ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ اپنے فیصلوں کے لیے بلاتے ہیں، آپ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کی عفت اور آپ کی پاک دامنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اخلاق کی قسمیں لوگ کھا رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں وہ کردار ادا کیا ہے، لوگوں کے سامنے وہ اخلاق پیش کیے ہیں کہ لوگ مجبور ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے گن گانے پہ۔ جب آپ کے دشمن ہو گئے اس وقت بھی آپ کے کردار پر مجال نہیں ہے کسی نے انگلی اٹھائی، کسی کی ہمت نہیں ہو سکی کہ آپ کے کریکٹر کے اوپر کوئی لبکشائی کر سکے۔ ہاں یہ تو ہوا کہ لوگوں نے آپ کو مجنون کہا، یہ تو ہوا کہ لوگوں نے آپ کو کاہن کہا، یہ تو ہوا کہ لوگوں نے آپ کو شاعر کہا، یہ تو ہوا کہ لوگوں نے آپ کو جادوگر کہا، لیکن کسی کی مجال نہ ہو سکی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار پر، آپ کے کریکٹر پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت زندگی پر لب ہلا سکے اور کہہ سکے کہ ہم نے فلاں جگہ ان کو کھڑا دیکھا تھا جہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں کے ساتھ ہم نے ان کی دوستی دیکھی ہے جس کے ساتھ دوستی نہیں ہونا چاہیے تھی۔ کسی کی مجال نہیں ہو سکی۔ اتنی صاف ستھری اور اتنی شفاف اور خوبصورت زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بھی آپ کی صداقت، امانت، دیانت کی قسم کھاتے ہیں۔ اور کیا ہوگا
کہ جب آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، عداوت کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اور آپ کے مشن کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے ہر تکلیف کو روا رکھتے ہیں، عین اس وقت میں بھی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس ہی رکھتے ہیں، اپنی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ مکہ میں تو اور بھی لوگ ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، چودھری ہیں، اونچی ناک والے ہیں، مالدار ہیں، ان کے پاس امانتیں کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی کے پاس امانتیں کیوں؟ جبکہ آپ کو دشمن مان رکھا ہے، امانتیں آپ کے پاس۔ اور ایک دو دن نہیں، جس رات میں اللہ کے نبی نے ہجرت کی ہے اس رات بھی دشمنوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے حوالے کر رہے ہیں، علی یہ امانتیں ہیں، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، تم صبح کو ان کے حوالے کر دینا۔ ادھر آپ علیہ السلام کے قتل کے مشورے، نعوذ باللہ، آپ علیہ السلام کو دنیا سے، آپ کے دین کو اور آپ کو اور صحابہ کو مٹا دینے کی تمام تر کوششیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ علیہ السلام پر اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، امانت و دیانت و صداقت کے اعتبار سے ایمان لائے ہوئے ہیں کہ ان سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں ہو سکتا، امانتوں کی حفاظت حقیقت میں یہی کر سکتے ہیں۔ کیسا کردار ہوگا، کیسی دیانت ہوگی، کیسی امانت ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آج مجھے معاف کرنا، آج کا ماحول یہ ہے کہ مسلمان امانت میں اتنا پیچھے ہو گیا، اتنا پیچھے ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، قرب قیامت میں لوگ تلاش کریں گے امانت دار کو، اور مثالاً کہا جائے گا فلاں آدمی امانت دار ہے، یعنی باقی سارے کیا ہیں؟ خیانت کرنے والے ہیں۔ خال اکا دکا آدمی امانت دار ہوگا، حالانکہ مسلمان کی علامت یہ تھی کہ ہر مسلمان امانت دار ہوتا۔ یہ تو منافق کا عمل تھا، منافق کی زندگی تھی۔ منافق کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا کہ منافق کی علامت کیا ہے؟ اذا تمین خانا، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا۔ ایمان والا خائن نہیں ہو سکتا، اگر خیانت کر رہا ہے تو اس کے ایمان میں جھول ہے اور نفاق کے جراثیم اس کے اندر موجود ہیں۔